أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سورہ ممتحنہ کا ایک رکوع آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیا گیا ہے جو قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو اور ان آیتوں کو فتح مکہ سے پہلے اس خاص واقعے کے پیش آنے پر نازل فرمایا، جس کو مفسرین شان نزول کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی بعض آیات یا بعض صورتیں وہ ہیں جو کسی واقعے کے پیش آنے کی بنیاد پر نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کا تعلق صرف اسی واقعے سے ہے، بلکہ قیامت تک اس طرح کے جو بھی واقعات پیش آئیں گے اس جیسے ان آیات میں ان کے لیے ہدایت موجود ہے۔ وہ نازل تو ہوئی اس خاص موقع کو لے کر، لیکن اس میں جو ہدایات آئی ہیں، اس میں جو حکم آئے ہیں، اس میں جن کام سے منع کیا گیا ہے یا جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ نہیں کہ بس وہ انہی صحابی کے ساتھ خاص تھیں یا اسی واقعے کے ساتھ خاص تھیں، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے احکام بن چکی ہیں۔ آیت کے ترجمے اور تشریح سے پہلے آپ تھوڑا اس پس منظر میں چلے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ مکہ معظمہ پہنچے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی بنیاد پر آپ نے سن 6 ہجری میں احرام باندھا اور صحابہ کرام کو لے کر، جن کی تعداد 1400 یا 1500 تھی، مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اہل مکہ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اور آپ کے ساتھی مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے مکے میں داخل نہ ہونے کی تیاریاں کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب ملی تو آپ نے وہاں بیعت رضوان کی۔ اسی مقام پر بیعت رضوان ہوئی ہے۔ رضوان کے معنی آتے ہیں رضامندی کے، بیعت کے معنی آتے ہیں بیچ دینے کے۔ یہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گویا اپنی جانوں کو بیچ دیا تھا، اور یہ عہد اور معاہدہ کر رہے تھے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کہ اگر واقعی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو ہم لوگ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ مکہ میں داخل ہوں گے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ خالی تلواریں لے کر آئے تھے،
تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو ہاتھوں سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ ایک ایک صحابی بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک زندہ رہیں گے تب تک ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو جائیں اور آخرت کی طرف چلے جائیں۔ لیکن وہ واقعہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان زندہ تھے، ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، تو اس بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رضامندی کا پروانہ ملا، اس وجہ سے یہ بیعت بیعت رضوان کہلاتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ان سب لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو اس طرح سے انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، تو ان کی جانب سے صلح کی پیشکش آئی۔ صلح کی پیشکش کفار کی طرف سے آئی، سہیل اور دیگر سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بالآخر وہ صلح ہو گئی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما کر مدینہ منورہ واپس لوٹ رہے ہیں تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی فتح کی بشارت سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ اور ابھی جو صحابہ کرام غمزدہ تھے، مغموم تھے کہ آخر ہم اسی سال مکہ میں کیوں داخل نہیں ہوئے، ہمیں ان سے صلح کی ضرورت کیا تھی، ان کو پھر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ مکے کی فتح سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فتح تمہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ تھی خیبر کی فتح، جو یہودیوں کا گڑھ اور ان کا قلعہ تھا۔ تو صحابہ کے ذہن میں تو یہ بات نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ مکے کی فتح ہونے سے پہلے سازشوں کا مرکز اور جہاں سے پوری ڈور ہلائی جا رہی ہے اور جہاں سے کفر کی قیادت چل رہی ہے، اس گڑھ پر پہلے قبضہ ہو جانا چاہیے۔ جب ان پہ قبضہ ہو جائے گا تو مکے والوں کی خود بخود کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ مقابلے کے لیے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ تو مکے کی فتح سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو حکم دیا کہ آپ غزوہ خیبر کی طرف نکلیں غزوے کے لیے، اور اس میں یہ حکم بھی آیا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ عمرے کے سفر پہ شریک ہیں وہی خیبر کی طرف جائیں گے، باقی ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ عمرے میں نہیں تھے اب نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ ایگریمنٹ 10 سال کے لیے ہوا تھا، لیکن ابھی 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا جیسا کہ ان سے معاہدہ تھا، اور خیبر فتح ہوا۔ اسی درمیان آپ نے دیگر بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے، لیکن اسی میں ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ قریش کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ معاہدہ اس طرح توڑا گیا کہ قریش کے ساتھ ایک قبیلہ تھا اور ایک قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو جو قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کا اس قبیلے سے ٹکراؤ تھا جو قریش کے ساتھ معاہدے میں شریک تھا۔ اب ان کے لوگوں نے مل کر اس قبیلے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حملہ کیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، اور اس میں کچھ قریشی نوجوان بھی شریک تھے۔ جب ان کے لوگ قتل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں، ہمارے آپ سے تعلقات ہیں، لہذا ہم آپ سے درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ ہمارے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہیں ان کا آپ انتقام لیں، ان کا خون بہا ہمیں دلائیں، اور ہم فریاد لے کر آئے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے تمتما اٹھے اور آپ نے کہا کہ تمہارا بدلہ لیا جائے گا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور اب آپ نے مکے کی طرف روانگی کا ارادہ فرما لیا، یعنی مکے کی طرف لشکر کشی کا آپ نے ارادہ فرما لیا، کیونکہ معاہدہ قریش نے توڑا، اور نہیں توڑتے تو یہ معاہدہ تقریباً 10 سال تک رہتا، لیکن ابھی 8 ہجری ہی میں انہوں نے توڑ دیا۔ 6 میں معاہدہ ہوا ہے، 7 میں خیبر فتح ہوا ہے، آپ نے عمرہ کیا ہے، اور 8 میں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکے کی پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ جب اہل مکہ کو اس کی بھنک لگی کہ ہمارے کچھ نوجوان اس قبیلے کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلہ تھا اس پہ حملہ آور ہو چکے ہیں اور مدینہ میں میٹنگ چل رہی ہے، تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معاہدے کی پیشکش کی کہ معاہدے کی تجدید کر لی جائے اور نئے سرے سے پھر ایگریمنٹ کر لیا جائے۔ لیکن اس وقت
آپ منع کر چکے تھے۔ ابو سفیان نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، لیکن کسی صحابی نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ ابو سفیان مسجد نبوی میں اعلان کرتے رہے کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں قریش کا سردار ہوں، میں مکے کا سردار ہوں، اور تمام سرداروں اور قبیلوں کی طرف سے میں معاہدے کو دوبارہ تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے کچھ نوجوانوں سے غلطی ہوئی اور ہمیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے اب دوبارہ معاہدہ ہم سے کر لیجیے۔ کسی صحابی نے کوئی توجہ نہیں دی کہ ہوگا کہیں کا سردار، ہمیں اس سے کیا لینا۔ پھر کسی نے اس کو ترتیب بتائی کہ آپ ایسا کرو کہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، تو آپ خود اپنی بیٹی کو سفارشی بنا لو۔ کسی نے تو کہا حضرت علی کو سفارشی بنا لو، تو حضرت علی نے بھی انکار کر دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے۔ ام حبیبہ نے وہ رویہ اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر بستر پہ بچھی ہوئی تھی، اس چادر کو کھینچ کر یہ کہا کہ تم چونکہ کافر ہو اور یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم اس پر بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہو، ویسے بیٹھو۔ ابو سفیان کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیٹی بھی کتنی بدل گئی ہے، لیکن یہ ان کے دل میں اسلام کا احترام تھا اور اس طرح ان کے دل میں کفر کی نفرت تھی۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے کہ مکے کی طرف چڑھائی کرنی ہے، لیکن آپ نے اپنے اس ارادے کو بہت مخفی رکھا۔ چند صحابہ کرام کے علم میں یہ بات ڈالی، یہ نہیں بتایا کہ کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کن راستوں سے جانا ہے اور کس وقت تیاری کرنی ہے، اور آپ نے اعلان بھی فرما دیا تھا کہ اس راز کو بہت سیکریٹ رکھنا ہے اور کوئی اس کی اطلاع نہ دے، ایسا نہ ہو کہ منافقین یا دشمن کے جاسوس پہلے سے تیاریاں کر لیں اور وہ پھر مورچہ بند ہو جائیں۔ اسی درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت مکہ سے آئی ہوئی تھی جو ان بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، اور اہل مکہ کے سامنے وہ ناچتی تھی، گاتی تھی اس زمانے میں، تو اسے وہاں پیسے ویسے مل جایا کرتے تھے۔ لیکن جب بدر میں بہت سارے قریش کے سردار قتل کر دیے گئے تو اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مکے میں کوئی محفل ناچ اور گانے کی نہیں ہوگی، یعنی غم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو اب وہ عورت مانگنے کے لیے یہاں پر آئی کہ صاحب ہم آپ ہی کے باندھی تھے، جب آپ حضرات وہاں تھے آپ کے خاندان کے لوگ تو ہم ناچ گا کر کے اپنا کام کر لیا کرتے تھے، لیکن اب تمہاری روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المطلب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس کی کچھ مدد کر دو، لہٰذا اس کی مدد کر دی اور وہ عورت وہاں سے واپس جانے لگی۔ یہ واپس چلی تو حاتب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت بھی کی ہے اور بدر کے اندر وہ شریک بھی رہے ہیں، بدر کی جنگ میں شریک رہے ہیں۔ حاتب ابن ابی بلتع، حاتب ابن ابی بلتع کا حال یہ تھا کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے، وہ مکہ کے پیدائشی نہیں تھے، ان کی ماں، ان کے بچے اور ان کے بھائی وغیرہ مکہ میں رہتے تھے۔ اب جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ معظمہ جا رہے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو جب ہم ادھر سے چڑھائی کریں تو مکہ کے کافر ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں کو ستائیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ایک خط لکھے دیتا ہوں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے نام، صفوان بن امیہ کے نام اور سہیل بن عمرو کے نام، یہ تین وہاں کے بڑے سردار تھے اس وقت۔ جب یہ خط میرا ان کے پاس پہنچے گا تو وہ مجھ سے آٹومیٹک ہمدردی انہیں پیدا ہو جائے گی، اور جب ہم لوگ ادھر سے فتح کریں گے، مکے کی طرف جائیں گے تو کم از کم وہ میرے بچوں کو نہیں ستائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے اس عورت کو دے دیا جو واپس مکہ جا رہی تھی، اور اس کو 10 دینار بھی دیے کہ اس خط کو تو کسی کو مت بتانا، اس راز کو راز رکھنا اور جا کے سیدھے ان 3 لوگوں کے میں سے کسی ایک کو دے دینا۔ وہ لے کے خط عورت روانہ ہو گئی۔ کس کو پتا ہے؟ حاتم بلتع کو پتا ہے، اس عورت کو پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے مدینہ سے ایک خط روانہ ہو چکا، لکھنے والے حاتب بن ابی بلتع ہیں اور وہ عورت اس خط کو لے کے روانہ ہو چکی ہے، جلدی سے آپ اپنے اصحاب کو بھیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خط وہاں پہنچ جائے اور اہل مکہ پوری تیاری کر لیں، اور پھر جب مکہ کو آپ فتح کرنے چلیں تو مقابلہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات تھی کہ مکے میں قتل عام نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اور حرم کے اندر زیادہ سے زیادہ امن و امان قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر بن عوام کو، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ وہ عورت روضہ خاص پہ پہنچ چکی ہے، جا کر اس سے وہ خط لے لو۔
اگر وہ ایسے ہی دے دے تو ٹھیک، ورنہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس کی تلاشی لے کر کے اسے خط لینا ہے ہر حال میں، یہاں تک کہ اگر وہ بالکل انکار کرے تو اسے قتل بھی کر دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تینوں صحابی روضہ خاک پر پہنچے تو عورت جا رہی تھی اونٹ پر بیٹھی ہوئی، انہوں نے اس کو روک کر کہا کہ وہ جو خط تیرے پاس ہے جو تجھے حاتب نے بلتا نے دیا ہے وہ خط ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہ مت سمجھ کہ ہم تیرے کہنے سے واپس چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے اور یہ بہت ہی انتہائی شدید معاملہ ہے، اس لیے اس خط کو تو ہمیں دے دے، ورنہ ہم پھر تیرے پورے جسم کی تلاشی لیں گے اور تجھ سے خط جو ہے واپس لے لیں گے ہم، اور اگر اس وقت ہمیں خط ملا تو پھر یاد رکھنا کہ تجھے ہم قتل بھی کر دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم عورت ذات سمجھ کے تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب جب اس کو یہ کہا تو ظاہر ہے کہ تینوں کے ہاتھ میں چمچماتی ہوئی تلواریں ہیں، تو ڈر گئی اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ ذرا ادھر چہرہ کرو، میں اپنی خط دیتی ہوں۔ تو اس نے اپنی چوٹی میں خط کو امیٹ رکھا تھا، چھوٹا سا پرچی تھی اس نے اپنی چوٹی میں رکھ لیا تھا، اس چوٹی کھولی اس نے، ادھر وہ خط لینے کے لیے چلے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن بلتع کو مسجد میں بلا کر پوچھا کہ کیوں حاتب آپ نے یہ کام کیا؟ تو وہ تو گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے سلسلے میں آپ بہت جلدی نہ کیجیے، پہلے میرا آپ معاملہ سن لیجیے اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ ابھی گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور تلوار نکال کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ منافق، یہ خیانت کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، اس کا سر ابھی قلم کیے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ عمر ذرا ٹھہرو، اور تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کے سلسلے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک بات کہی ہے، الآن قد غفرت لکم فافعلوا ما شئتم، کہ میں تمہیں تمہاری مغفرت کر دی ہے اور تم جو چاہے کرو۔ تو ابھی ذرا تحقیق کر لیں، تفتیش کر لیں اور ان کا مدعا سن لیں، اتنے حضرت علی اور وغیرہ کو آنے دیں کہ خط میں کیا مضمون لکھا ہوا ہے۔ تو حاتب بن ابی بلتع نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نہ تو میں مرتد ہوا ہوں اور نہ میں اسلام کا باغی ہوا ہوں، میں نے صرف اپنے بچوں کی محبت میں ایسا کر لیا، باقی حضرات کے تو وہاں خاندان موجود ہیں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے اور نہ نفاق میرے دل کے اندر داخل ہوا ہے۔ میرے خط کے مضمون سے ثابت ہو جائے گا کہ میں آپ کو اللہ کے رسول مانتا ہوں۔ تو خط کا مضمون ہی یہی تھا کہ یا معاشر قریش، اے قریش کے گروہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں، کاللیل، رات کی طرح، جس طرح رات چھا جاتی ہے، اور وہ اس طرح آ رہے ہیں جس طرح کہ سیلاب چل پڑتا ہے۔ اور اس خط میں لکھا تھا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کر کے رہے گا اگر کوئی بھی ان کے ساتھ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، لہذا تم اپنے نفس کے بارے میں سوچ لو، والسلام، بس کتنا خط تھا۔ اس خط کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے تو جو انہوں نے بات کہی تھی کہ میرا یہ خط کا یہ مضمون ہے، اگر میں آپ کا باغی ہوتا تو یہ کیوں کہتا کہ اللہ کے رسول ایسے لشکر کے ساتھ چل پڑے ہیں جو رات کی مانند ہے اور جو سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، اگر تنہا وہ نکلیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گویا کہ اس عذر کو قبول فرمایا، اور آپ نے کہا کہ کیونکہ ان کی جو پہلی وہ نیکی ہے بدر میں جو یہ شریک ہوئے ہیں، جس میں 3 گنی طاقت کے مقابلے پر صحابہ نکلے تھے اور اپنے ہی رشتہ داروں کے مقابلے پر صحابہ کرام کی تلواریں چلی تھیں اور اپنے ہی خاندان اور اپنے عزیزوں سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور جسمانی طور پر ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، گویا کہ ایسا سمجھا گیا کہ گویا ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرما کر صحابہ کو بھی ہدایات دی اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو ہدایات دی۔ واقعے پر تو یہ سورت نازل ہوئی، لیکن اس واقعے کو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے وہ تمام ایمان والوں سے کیا ہے، وہ ایمان والے چاہے اس زمانے میں صحابہ ہوں، بعد میں تابعین ہوں، اور آج کے مسلمان ہوں یا قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہوں۔ اس لیے پہلی آیت کے جو لفظ ہے آپ وہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا یا ایھا الصحابہ،
کہ یا ایھا الذین مع الرسول، اے وہ لوگوں جو رسول کے ساتھ ہو، یہ بات نہیں کہی، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اور یہ نہیں کہا کہ میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، شاید وہ تمہارے دوست ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، اس لیے ان کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو، یا تم ان کی طرف دوستی کے خطوط لکھتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، آگے وجہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جسے کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ تم اس کی طرف جاتے ہو جس نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے، تم اس سے دوستی کر رہے ہو جس نے تمہاری ماں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، یعنی آدمی کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے غیرت دلائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کیا یہ شخص دوستی کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن لوگوں سے دوستی کرتے ہو تم؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن آیا، تمہارے پاس جو اللہ کی جانب سے شریعت آئی، وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، تو پھر اس کے باوجود تم ان سے دوستی کرتے ہو۔ یہاں ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف خط کے لکھنے کو دوستی قرار دیا، حالانکہ دوستی کر نہیں رہے تھے، ایسا نہیں کہ وہ تو خود وہ تو سفر میں نکلنے کے لیے تیار تھے، پہلے ہجرت کر چکے ہیں، مکہ چھوڑ چکے ہیں اور ہجرت کر کے آ چکے ہیں، بدر میں شریک ہو چکے ہیں، بس اتنی سی ہمدردی ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہمدردی کر دیں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ادھر سے حملہ آور ہو اور وہ پکڑ کے ہمارے بچوں ہی کو قتل کر دیں، تو لہذا اگر ہم خط لکھ دیں گے تو ذرا سا ان پہ احسان ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دوستی کر رہے ہیں۔ پھر یاد دلایا دوسری وجہ، یخرجون الرسول و ایاکم، وہ تمہیں اور رسول کو دیش سے، وطن سے نکال رہے ہیں، حالانکہ نکالا تھا انہوں نے، یہاں لفظ ہو رہا استعمال نکال رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتا ہے جیسے یہ منظر ابھی نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، جب آدمی پر ظلم و ستم والا ہو تو پھر کئی ذرا یاد تو کرو، کہ وہ دن یاد نہیں ہے، جب آدمی یاد کرتا ہے تو فوراً وہ سارے نقشے ذہنوں میں گھوم جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یخرجون الرسول، وہ گھڑی یاد کرو کہ جس وقت وہ نکال رہے ہیں رسول کو، گویا کہ واقعہ ہوا نہیں بلکہ ہو رہا بھی نظروں کے سامنے، وہ یاد تو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارگی کے عالم میں نکل رہے ہیں، اور خالی رسول کو نہیں، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی، أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، کس وجہ سے نکال رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اور کوئی جرم نہیں، صرف تمہارا جرم یہ کہ تم ایمان لے آئے، رسول مبعوث ہوئے، ان پہ قرآن اترا، تم نے کہا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی جرم نہیں، اس لیے تمہیں انہوں نے تمہارے گھروں سے نکال دیا اور مجبور کر دیا، تم پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ تم نکلنے پہ مجبور ہو گئے اور تم باہر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ وہ تمہیں نکال رہے ہیں اس بنیاد پر، رسول کو بھی اور تمہیں بھی۔ جرم کیا ہے تمہارا؟ کہ تم اپنے رب، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رب ہے تو اسے رب کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن کافروں کی نظر میں یہی گناہ ہے۔ یہاں سے یہ بات آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، نہ جانے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو پھر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ جب کبھی مسلمانوں پر اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں کہ کافر اور ظالم قومیں جب ان پر ظلم و ستم کریں، انہیں ان کی بستیوں سے نکال دیں، انہیں ان کے شہروں سے نکال دیں، انہیں ان کے علاقوں سے نکال دیں، تو مسلمان کھڑے ہو کر مسجد کی محرابوں پر اور مسنتوں پر، اسٹیجوں پر اور اخبارات کی سرخیاں بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلمانوں کا جرم تھا، اس کی سزا ان کو مل گئی۔ ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول کوئی جرم نہیں کرتا، رسول کوئی گناہ نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نکالا تو آج کے یہ خطیب اگر ہوتے، یا آج کے داعیان اور آج کے جو مخلصین ہوتے، یا آج کے ٹھیکیدار ہوتے، تو یہی کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی ابو جہل سے پنگا لینے کی؟ کیا ضرورت تھی ابو سفیان سے مقابلہ کرنے کی؟ ہم خواہ ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھاتے، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے رہتے۔ صاحب نے بھی مضمون لکھا اور اخبار میں چھاپ دیا،
اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی ظلم و ستم ابھی ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دعوت کا کام نہیں ہوا، اور ایک گاؤں میں دعوت کا کام ہوا تو وہاں پر یہ جرم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت کا کام مکے میں انجام نہیں دیا۔ اگر آپ دعوت کا فریضہ انجام دیتے تو نہ صحابہ نکلتے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے۔ بڑے دعوے کے ساتھ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے، ان کو جب اسلام کی بات کی تو الحمدللہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال تک ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیا، اس لیے انہیں نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اگر وہ صحیح معنی میں ابو جہل کو دعوت دے دیتے، اگر صحیح معنی میں وہ ابو سفیان کو دعوت دے دیتے، عتبہ اور شیبہ، ابو لہب اور امیہ اور ابی بن خلف اور ان تمام کو دعوت دے دیتے تو ہرگز مکے سے نہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ تو اس لیے ہوا کہ رسول اللہ دعوت کا فریضہ ہی انجام نہیں دے سکے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا جرم کچھ نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ تم اپنے رب پر، جو تمہارا رب ہے اللہ، اس پر ایمان لائے ہو، اسی بنیاد پر تمہیں نکالا ہے۔ ورنہ مکے کی زندگی میں تو آپ بتا ہی نہیں سکتے، وہاں تو حکم ہی نہیں تھا، اجازت ہی نہیں تھی، اور اجازت نہ تھی اس لیے صحابہ کرام نے مقابلہ ہی نہیں کیا۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ مکہ میں کبھی کشتم کشتہ ہوئی ہو، یا مکہ میں مسلمانوں نے کبھی ان سے کچھ کہا بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی انہیں برداشت نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو رات کے اندھیرے میں نکلے، پھر بھی ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ 3 دن غار ثور میں آپ کو چھپ کر کے رہنا پڑا، تو پھر آپ کے قدموں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی پورا جاسوسی کا نظام لگا دیا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں پہنچے۔ تو دوسری وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، پہلی وجہ یہ ہے ان کافروں کی کہ انہوں نے وہ حق جو تمہارے پاس آیا اس کا انکار کر دیا، اور دوسری تمہیں یاد نہیں ہے کہ کس طرح رسول کو وہ نکالنا ہے اور کس طرح جو تم کو نکالنا ہے، اور پھر وجہ کچھ نہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، یہ جرم ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن جو کہنا چاہتا ہے کہ ایمان ہی کافروں کے نزدیک جرم ہے، چاہے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو۔ جس نے جرم کیا ہے چلو اسے تو قصاصاً بدلے میں قتل کر دیا ہے، لیکن جس نے جرم ہی نہیں کیا بس یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے کپڑے اتار کر دیکھ لیے جائیں کہ یہ سنت ابراہیمی اس کی ہے نہیں ہے، اور بس سنت ابراہیمی دیکھتی اسے قتل کر دیا جائے۔ ورنہ جو شخص بیچارہ سبزی لے کے جا رہا ہے، جو بیچارہ اپنی ماں کی دوا لے کر جا رہا ہے، اور اسے اٹھا کر کے اسے قتل کر دیا جائے، نام پوچھا جائے اسے پھر قتل کر دیا جائے، تو یہ جرم اسلام ہی تو بنا، ورنہ اور کیا بنا؟ یا تو کبھی چلو وہ قتل کر کے آیا ہے، اسے بدلے میں قتل کر دیا، پھر تو صحیح ہے، لیکن یہ مزاج آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا دو رنگی ہے تمہاری، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے نکلتے ہو اور میری رضامندی تلاش کرتے ہو، تو ایک طرف تو مجھے رضامند کرنا چاہتے ہو، دوسری طرف ان کو بھی، انہیں بھی خط لکھ رہے ہو کہ آ رہے ہیں ہم، پہلے سے اطلاع کر دیں۔ ان خرجتم جہادا فی سبیلی، نکل رہے ہو میرے راستے میں اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے، یہ کرتے ہوئے بھی تسرون علیہم بالمودہ، چپکے سے انہیں خط لکھ دیتے ہو۔ صاف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بالکل اس خط کی واضح کر دیا ان آیات میں، اور قیامت تک یہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا۔ اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی بات کہی کہ چھپا کس سے رہے تھے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں جانتا ہوں وہ بھی جو تم نے چھپایا، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم نے ظاہر کر دیا۔ ابھی میں تو وہ ہوں کہ جس کو تم چھپاؤ گے تب بھی مجھے پتا ہے، اور اگر ظاہر کرو تو مجھے پتا ہے۔ تو تم نے سوچا دیکھ کون رہا ہے، چپکے سے خط بھی پہنچ جائے گا، وہ عورت لے جائے گی، اور یہ اس طرح سے کام بھی بن جائے گا، تو میں تو دیکھ رہا ہوں نا، مجھ سے کہاں تم چھپاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں جو بھی ایسا کرے گا قیامت تک، عربی ہو یا عجمی، مولوی ہو یا غیر مولوی، تاجر ہو یا مزدور، صحابی ہو یا تابعین، فقی ہو یا غیر فقی، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی کوئی ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو اور اسی دل میں کفر کی بھی محبت ہو؟ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں اس میں جمع ہو جائیں۔ تو جو بھی ایسا کرے کہ وہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعویٰ کرے اور دوسری طرف اس کے دوستوں کی طرف خفیہ پیغامات بھیجے، حالانکہ صرف ایک خط کی بات ہے، باقی دوستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
صرف اتنی بات تھی، اور کوئی کسی لمبی چوڑی کوئی جاسوسی نہیں کی. میں نے بتایا آپ کو کہ تمام مفسرین نے یہ خط کا صرف یہی مضمون لکھا ہے. اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے چل پڑے ہیں اے قریش کے سرداروں، اور وہ لشکر رات کی مانند ہے اور سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہا ہے. اگر کسی نے مدد نہ کی تو اللہ اپنے حبیب کی مدد کرے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا، لہذا اپنا خیال رکھنا. اتنا مضمون ہے خط کا. اس کے علاوہ یہ نہیں بتایا کہ اب لشکر کہاں ہے، اب کیا تیاری چل رہی ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون آگے ہوگا، کیا کچھ بھی نہیں بتایا. کس دن لشکر روانہ ہوگا یہ بھی نہیں. اتنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کو اتارتا چلا جا رہا ہے اور احکامات اللہ تعالیٰ نے جاری کیے. اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے تم نہیں جانتے ان کا مزاج کافروں کا. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم پر قابو پالیں، اگر تم ان کے قبضے میں پہنچ جاؤ، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں. تب دیکھو تم وہ کیسے دشمن ہیں. ابھی تو قبضے میں نہیں ہو، ان کے بس سے باہر ہو. جس دن ان کے قبضے میں آ جاؤ گے اور جس دن ان کے قابو میں تم آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ مکے کے دن بھول گئے تم، اب تو چونکہ مدینہ میں تم بیٹھے ہو. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم پہ قابو پالیں یا تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں پکڑ لیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تو وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بھی برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور زبانیں بھی. زبانوں سے تمہیں گالیاں بکیں گے، تمہارے دین کی توہین کریں گے، اور زبان سے تمہارے دل کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں نہیں بخشیں گے. یبسطوا الیکم، اپنے ہاتھ بھی دراز کریں گے، والسنتہم، اور اپنی زبانیں بھی کھولیں گے، بالسوء، برائی کے ساتھ. اسی طرح قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اگر وہ تم پر قابو پالیں، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ کسی عہد و معاہدے کا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا کہ اگر وہ ابھی تو تم دسترس سے باہر ہو، لیکن جس دن وہ تم پر قابو پالیں گے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ دار ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے وہ کہ ان سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے، 1 منٹ میں معاہدے ٹوٹ جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، تم الگ وہ الگ. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ان کا یہ مضمون بیان فرمایا. تو پھر تم کیوں ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ نہ ان کے معاہدے کا کوئی لحاظ ہے، نہ رشتہ داری کا ہے. لہذا آپ دیکھ لیں آج کی دنیا میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے باپ ہمدردی نہیں کرتا، ماں ہمدردی نہیں کرتی، بھائی ہمدردی نہیں کرتے، پولیس ہمدردی نہیں کرتی، کوئی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہی تو ہو گیا ہے تو بھائی ہمارا، مسلمان ہی تو ہو گیا ہے تو رشتہ دار ہمارا. لیکن بالکل بیچارے کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، اور اگر بس میں ہوتی ہے تو اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھر سب کچھ چھین لیا جاتا ہے. آج بھی وہی منظر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کوئی لحاظ نہیں برتیں گے، اور کیا چاہتے ہیں وہ ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو کیوں تم، اتنا ظلم کرو ان پر، اتنا تشدد کرو ان پر، کہ رہنا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو ہماری طرح ہو کر رہو، زندہ رہنا ہے تو ہمارے جیسے ہو کر رہو، ورنہ جاؤ قبرستان، ورنہ مر جاؤ. تو ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں کافر بنا ڈالیں. لن ودوا لو تکفرون، اور تم ان کی طرف خط لکھ رہے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اولاد کی محبت اور یہ بھائیوں کی اور ماں کی محبت کوئی کام نہیں آئے گی قیامت میں. وَلَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہ تمہارے رحم کام آئیں گے. رحم کے جو رشتے ہیں، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، اولاد کی رحموں کے رشتے ہیں. لن تنفع رحمکم، یہ تمہارے رحم کے جو رشتے ہیں یہ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یفصل بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دے گا. بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، صاف کہہ دیا قرآن نے، اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. وامہ وابیہ، اپنے باپ سے اپنی ماں سے انسان بھاگ رہا ہوگا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی اولاد سے اور اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا. تو یہ جو رشتے ہیں، ان رشتے کی بنیاد پر تو آدمی دوستیاں کر رہا ہے، اولاد کی محبت میں ایسا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کل قیامت میں کام نہیں آئے گا. تھر تھرا جانے والی بات ہے.
کانپ جانے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو کھول دیا. یفصل بینکم، قیامت کے درمیان تمہارے جتھے ٹکڑے یہ سب کے سب توڑ دیے جائیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو. یہ جو میسج بھیج رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے، یہ جو خبر کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان سے کہ تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ کس کی زندگی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، رسولوں کے والد ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے تمہارے لیے نمونہ، کسی اور کی نہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یقیناً تمہارے لیے بہترین ماڈل، بہترین نمونہ ہے کس کی زندگی؟ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے اصحاب تھے، ان کے تمہارے لیے ان کی زندگی ہے نمونہ، کسی اور کی نہیں. اور پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتاتا ہے، کیونکہ یہ بھی تعویل کر لیتے کہ پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہم ان سے بھی بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تمہارے جو معبود ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے، ہم تم سے بری ہیں. انبیاء کرام کی زندگی میں اور ان کی اصحاب کی زندگی میں دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اب کفر کے اور تمہارے درمیان جدائی کا اعلان ہو جانا چاہیے، جسے براءت کہا جاتا ہے. ہم تم سے بری ہیں، تم ہم سے بری ہو، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہو سکتا تھا تو اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، لہذا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ عہدہ انہوں نے اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے. نمرود جیسی طاقت اور ساتھ میں باپ بھی اور پورا خاندان اور قبیلہ، اور ان سے کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ہم اس سے بری ہیں، ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہم عبادت نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ جس بستی میں یا جس شہر میں جس ملک میں ابتدا میں انبیاء کرام رہتے ہیں وہاں کفر اور کفر کے ماننے والے ہوتے ہیں. تو اب اہل ایمان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کفریہ کاموں میں شریک نہیں ہو سکتے. اس کی مثال مثلا ہندوستان میں آپ لے لیجئے، ہندوستان کے جو لوگ ہیں کفر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ان کاموں میں کیوں شریک نہیں ہو جاتے، کیا پریشانی انہیں شریک ہو جانے میں. ہم جو ہے وہ ایسے مٹی کو، اس دھرتی کو ماں کہتے ہیں، تو مسلمانوں کو کیا پریشانی ہے اسے ماں کہنے میں. ہم اس کی وندنا اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو مسلمان اس کی وندنا اور اس کی عبادت کر لیں. وندے ماترم گیت گانے مسلمانوں کو کیا پریشانی ہے؟ گیتی تو ہے بھائی، گیت ہے اسے گا لیں. اب کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں آخر حرج کیا ہے، اس کو پڑھ کر لیں گے. وحید الدین جیسا شخص جو مرکز نظام الدین میں رہتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ بھائی کیا پریشانی ہے، سینکڑوں گیت گاتے ہو، اب راشٹریہ گان گاتے چلے آ رہے ہو، اس میں یہ وندے ماترم بھی کہہ لو. اور جتنے ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ اور جتنے اسمبلی کے لوگ ہیں یہ سب کھڑے ہو کر گاتے ہیں، کون سی پریشانی کی بات ہے بھائی، جب آنا ہے تو اتنا تو کہنا ہی ہوگا، جب زبر کے پاس رہنا ہے تو اس کی سینا ہے، لہذا اس کو کر لیجئے. اب ذرا قرآن کریم پر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور یہ اب اعلان براءت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو ہم ان کی نہیں کرتے. آج جو کورس لکھے ہوئے آ رہے ہیں، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس میں جو کویتائیں آ رہی ہیں جس میں وندنا سکھائی جا رہی ہے. کل ہی میں بیٹھا تھا ایک مقام پر مراد آباد میں، تو وہاں میرے ہاتھ میں کتاب آئی، لاسٹ پیج پر جو اس میں کویتا بچے کی لکھی ہوئی ہے کہ ہم بچے ہیں نادان، اس طرح کے اس کے وہ تھے. اس میں بیچ میں لکھا ہے کہ اے ماں، بھارت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ماں ہم تیری پوجا کرتے ہیں. یہ اعلان کرنا پڑے گا اہل ایمان کو اس جگہ پر جہاں پر کفریہ ہو کہ ہم نہ تمہارے ساتھ شریک ہیں نہ تمہارے معبودوں کے ساتھ شریک ہیں، ہم نہیں کر سکتے جن کی تم پرستش کرتے ہو. مما تعبدون من دون اللہ، ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ بھی ایک دیوی ہے جس کی بہت ساری ہاتھ ہیں، جس کی بہت ساری آنکھیں ہیں، جس کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ دیوی کی حیثیت رکھتی ہے، خدا کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو اس کی وندنا کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. اب اگر مسلمان کیسے کرے گا؟ آگے دیکھیے، اب یہی بات اس سے پوری نہیں ہوئی. کفرنا بکم،
ہم تمہارا انکار کر چکے ہیں، ہم انکار کر چکے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور عداوت قائم ہو چکی ہے۔ خالی نہیں کہ بس اتنی کا انکار کر دیا، دل میں نفرت اور عداوت ہونی چاہیے۔ وَقَدْ بَدَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کیا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا اعلان کیا ان کے ساتھیوں نے؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، تمہارے ہمارے درمیان دوستی کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ کب تک؟ ابداً، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش کی لفظ ابداً آیا ہے، ابداً ہمیشہ ہمیش۔ ہاں، ایک شکل ہے تمہارے اور ہمارے درمیان تعلقات کی، دوستی کی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ۔ تم اگر ایمان لے آتے ہو اس دن ہمارے بھائی ہو، تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارے ہمارے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے، جس طرح رات اور دن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جس طرح صبح اور شام کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی طرح تمہارے ہمارے درمیان نفرت ہے، دشمنی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہارا راستہ ادھر ہے، ہمارا راستہ ادھر ہے، تم پوجا کرو گے سورج کی طرف، مشرق کی طرف، اور ہم کریں گے کعبے کی طرف، تو تمہارا کیا جوڑ ہے؟ ایئرپورٹ پہ جو مسجد کی عبادت گاہ بنی ہے، پرارتھنا استھل بنا ہوا ہے، وہاں پر سب کے لیے اجازت ہے۔ اب ایک بار میں داخل ہوا وہاں تو میں نے قبلے کی طرف منہ کیا، اور ادھر ایک نان مسلم آیا، وہ پورب کی طرف بیٹھا، وہ ادھر مالا جپ رہا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، اس کا منہ ادھر کو، میرا منہ ادھر کو۔ کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے، سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات بیان فرمائی۔ اب ان آیات کی روشنی میں ذرا موجودہ حالات میں آپ دیکھیے، ہم نے اپنی عقلوں کا استعمال بند کر دیا۔ کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہیں، ادھر چلتے ہی ادھر رہنما چلاتا ہے۔ کوئی شخص اگر پاؤں سے معذور ہو، پاؤں سے اپاہج ہو، تو وہ ادھر چلے گا جدھر اس کو کاندھے پہ ڈال کے لے چلے آپ، اور جب ذہن سے اپاہج ہو، سوچ ہی نہیں رہا ہو تو کیا ہوگا؟ ذہن سے ادھر چلے گا۔ رات ہم ایک جگہ شریک ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں اہل علم کی مجلس تھی، کیا کہنے تھے وہاں پر، اور وہاں پھر وہ بھی تھے، نان مسلم بھی تھے، امن کا کارواں نکلا تھا، اور امن کے کارواں میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کعبہ اور کاشی کو قریب کیا جائے۔ دوری ہے کعبے میں اور کاشی میں، جو ان کے من میں آ رہا ہے وہ اپنے کہہ رہے ہیں، گفتگو چل رہی، کوئی بات نہیں، ایشور سب کا ایک ہے، ایشور گاڈ، بھگوان، لارڈ گاڈ سب ایک ہیں، اور اس سب کو اس وقت ایک ہو جانا چاہیے۔ وہ اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، سب اسی کو پوچھتے ہیں، کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے بات کرتا ہے، وہ مندر میں کرتا ہے، وہ گرجا میں کرتا ہے، وہ گردوارے میں کرتا ہے سب کے سب ایک بھائی، سب اسی کی سنتان ہیں۔ اور ایک عالم دین نے تو قرآن سے دلیل ثابت کر دی کہ سب ایک باپ کی اولاد ہے، سب ایک ماں کی اولاد ہے۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے، لہذا سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، اور ہم سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں کیا بیان فرما رہا ہے؟ پھر یہ آیات کہاں گئی؟ سب بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ہم لوگ بیٹھے یہ دیکھ کر کہ دیکھے تو صحیح رخ کیا چل رہا ہے، حالات، ہوا کس طرف چل رہی ہے۔ بہرحال بہت تاثرات تھے میرے ذہن پر، اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات پرس کرے گا کہ جب میری کتاب تمہارے سامنے موجود تھی تو تم نے کیا کیا، تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے لیے نمونہ زندگی فلاں صاحب ہیں، فلاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی اسی زندگی کو نمونہ بنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تھی۔ آگے ایک بات آ رہی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے الا قول ابراہیم، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ماڈل و نمونہ نہیں ہے۔ کون سی بات؟ جو انہوں نے اپنے ابا سے کہی تھی لا استغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔
جب ابراہیم السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، پہلے تو برات کا اعلان کیا، اس کے بعد باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا اس ملک میں نہیں رہو گے، لہٰذا وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آپ چل پڑے، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا سلام علیکم، میرا سلام لے لو، ساستغفر لکم، میں عن قریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، اس سے زیادہ تو مجھے کوئی اختیار ہے نہیں، یہ کہہ کے وہ نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا یہ قول کہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اس سے زیادہ اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اللہ نے کہا کہ یہ ان کا قول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، یعنی کافر کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے ابا سے وعدہ کر لیا تھا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی انہ عدو اللہ، کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے برات ظاہر کر دی۔ اور یہی بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے قیامت میں اور کہیں گے کہ آپ سفارش فرما دیں ہماری، آپ انبیاء کے والد ہیں اور رسولوں کے ابا ہیں، لہذا آپ ہماری سفارش فرمائیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور اگر گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ تم نے میرے دشمن کے لیے سفارش کی درخواست کی تھی، کہا تھا میں مغفرت کی دعا کروں گا، پہلے آپ اپنی بات کریے، ان لوگوں کی بات میں ہوگی، میں نہیں کر سکتا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بات انہوں نے جب کہی تھی کہ جب ان کے علم نہیں تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا باپ شاید ویسے ہی مجھے گمراہ سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، باپ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہے، لیکن جب ثابت ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، انہوں نے اپنے باپ سے بھی برات ظاہر کر دی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان حضرات کا جس وقت ہجرت کر کے نکلے، کیونکہ جس دھرتی پر، جس سرزمین پر کفر اتنا طاقت میں آ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر چلنے نہ دے اور اس کو نافذ نہ ہونے دے، تو پھر اہل حق کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اس دھرتی کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر نکل جائیں، اس کی مٹی سے چپکے نہ رہیں، اس کے پھولوں سے وابستہ نہ رہیں، اس کی ندیوں کے گیت نہ گاتے رہیں، اس کے پہاڑوں کے ترانے نہ پڑھتے رہیں کہ ان پہاڑوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، ان ندیوں میں ڈبکیاں لگانے کہاں ملیں گی، نہیں، وہ پھر اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔ اس ہجرت کے سفر پر ظاہر یہی تو وہ بات ہے کہ اپنے وطن کو، ملک کو، قوم کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو چھوڑ کر جب کوئی بندہ نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہجرت کی، تو یہ ہجرت ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہجرت کے وقت ان حضرات نے جو دعا کی ہے، وہ ان دعاؤں کو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومنین کو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ اور جو آپ کے ساتھ مومنین ہے یہ کافی ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہو گیا ہے کہ بن کافروں کے ہمیں پتہ نہیں مل سکتی، بن اللہ کے دشمنوں کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم دنیا میں امن بن کافروں کے قائم نہیں کر سکتے، ہم اپنی جانیں زندگی نہیں بچا سکتے کافروں کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہی کافی ہیں۔ آپ کیوں اس کی پرواہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو لے کر اپنے ساتھ چلیں؟ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اس کے دشمنوں کو ساتھ لینا یہ کہاں کی تک ہے، یہ کہاں کی تک ہے؟ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، حبیب بن یصاف اس کا نام تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی چلوں گا اور میں مقابلے میں لڑوں گا آپ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں صاحب، میرا بھی وطن ہے یہ مدینہ، اور میرے وطن پہ حملہ کرنے کے لیے مکہ کے لوگ آئے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو بھی کافر ہے، وہ جو مقابلے پر آئے ہیں وہ بھی کافر ہیں، کیا پتہ میدان جنگ میں تیرا کفر ان کا زور مارے تو ادھر چلا جائے، ساتھی ادھر بھاگ جائے یا ہماری جاسوسی تو کرنے لگے، لہذا نہیں، ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ جبکہ کتنے آدمی تھے آپ کے پاس؟ 313 تھے، 313 آدمی تھے کل، اور ان میں بھی معصوم بچے بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے،
اسباب آپ کے پاس بالکل نہیں تھے، اس وقت تو بڑی سخت ضرورت تھی کہ ہاں بھائی اس کو بھی ایک کو لے لو، کم سے کم چلو زیادہ ہی لگیں گے، کچھ بھی نہیں کرے گا تو 300 میں آخر کیا کر سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں جاؤ گے تم جب تک کہ ایمان نہیں ہو. بہرحال اسے جانا تھا. اس نے کہا صاحب ایمان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کہ اس کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو گیا باغ میں غسل کر کے آیا اور پھر کہا صاحب آپ کلمہ پڑھا دیجیے ساتھ چلوں گا. مومن ہو کر کے گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے. معاہدہ کر لینا وقتی طور پہ وہ الگ بات ہے. آپ کسی جنگ میں نہیں بتا سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ نکلے ہوں جو معاہدے میں شریک تھے. پوری جنگیں آپ دیکھ لیجیے. معاہدہ ہو کر کے وہ الگ بات ہے کہ ان کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا. معاہدہ ہونا ایک الگ چیز ہے کہ ان سے وقتی طور پہ ہی معاہدہ کر لیا گیا ٹھیک ہے تم سے لڑائی نہیں ہے، فی الحال ان سے لڑائی ہے. لیکن یہ کہ ان کو ساتھ لے کر کے شریک کر کے یا ان کو اپنا امیر بنا کر کے یا ان کو اپنا رہبر بنا کر کسی نبی نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا علیک توکلنا، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا. لیکن اب ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ آر وائی شاستری جی پر. آر وائی شاستری ذرا تشریف لائیں اور وہ جو ہے امن کی بات کریں گے. اب ہمارے ہیں لکھوندر سنگھ پر جو ہے یقین ہے لکھوندر سنگھ ساتھ آئیں گے تو پھر ہماری جانیں بچیں گی، اس کے علاوہ جان نہیں بچ سکتی ہیں. اور فلاں فلاں صاحب آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ. جس کو دیکھو وہ کسی نہ کسی سوامی کو لیے بیٹھا ہے. اور جب سوامی جی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر تقریر کا رخ ہی الگ ہو جاتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اسی کے چاہنے والے ہیں اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. یعنی یہ اشعار شروع ہو جاتے ہیں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اور قرآن کہہ رہا ہے قد بدا بیننا و بینکم العداوہ، تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت ہو چکی ہے قائم. تم مت رکھو عداوت، ان کے درمیان تو عداوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ کہہ رہے نہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اور اس سے آگے اور بڑھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں جو بالکل ناقابل برداشت. جب کسی کی نگاہ قرآن پر ہوتی ہے تب وہ پتہ چلتا ہے قرآن پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت کہہ گئے رام دوہے اور رحیم بہت سارے دوہے کہہ کر چلے گئے. کبیر داس نے پتہ نہیں کتنے دوہے کہہ دیے. رس خان کیا کیا کہہ کر چلے گئے ہیں. وہ قرآن کے مقابلے ان کی واڑیاں اور ان کی جو باتیں ہیں وہی آئیڈیل اور وہی نمونہ بنی بیٹھی ہیں. بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. ربنا علیک توکلنا، تیری ذات پر ہمیں بھروسہ ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری ہی طرف متوجہ ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے. مر بھی گئے تو کون سی پریشانی ہے؟ یعنی دیکھیے ایک دم آخرت کا تصور کہ اگر ہم راستے میں ہجرت کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں یا یہاں رہتے ہوئے بھی ہم ختم ہو جاتے ہیں تو لوٹنا تو تیری ہی طرف ہے. موت کا استحضار. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری فرمائی. توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر، توکل کے ساتھ ساتھ رجوع بھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ راستہ کیسے نکلے، کون سا راستہ آپ کے راستے میں ہمارا نکالیں گے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اگر اتنی پریشانی ہو تو آخرت کا تصور من تو جانا ہی ہے پریشانی کیا ہے. اس کے بعد اگلی دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہمیں کافر قوم کے لیے آزمائش نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا کافر کے لیے، کیونکہ کافروں کی طرف سے اگر جو آزمائش پڑ جائے تو بڑا سخت فتنہ ہے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ آزمائش کہ کافر غالب آ جائے اور وہ طاقت میں ہو، قوت میں ہو، اور وہ اسلام اور مسلمان مغلوب ہوں اور کافر یہ کہہ رہے ہو کہ میاں حق پر ہم ہیں، اگر تم حق پر ہوتے تم غالب آ جاتے. اب یہاں مسلمان ڈگمگا جائے کہ بھائی یہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمیں غالب ہونا چاہیے تھا، یہ حق پر ہے شاید اس لیے غالب آ گئے. تو ایک یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ یہاں ایمان جانے کا خطرہ. دوسری آزمائش یہ ہے کہ کافر ظلم و ستم کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ کافر جو ظلم کرتا ہے اس کا تصور دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ یہ بھی دعا کریں اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا دینا. تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈال ہی دے تو پھر ثابت قدمی مانگنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کی آزمائش نہ بنانا کہ وہ ظلم کر رہے ہوں، ستم کر رہے ہوں اور ان کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر وہ یہ کہے کہ اب مرتد ہو جاؤ، اب اسلام چھوڑ دو. تو کوئی مسلمان اب ان کے ظلم سے تنگ آ کر اسلام چھوڑ دے، کلمہ جو ہے وہ کفر کہہ لے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہو گئی کہ آخرت گئی، آخرت چلی گئی. تو یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. واغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے تو اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بڑا زبردست کون ہو سکتا ہے؟ وہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دے. الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. تم چاہو کہ آج کوئی فیصلہ ہو جائے یا نہیں، یہ تو اللہ کے علم میں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپ کو غلبہ کب ہوگا. ایک بیمار تو یہ چاہتا ہے کہ اس وقت سورج نکلا اور جلدی سے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاؤں, لیکن سورج تو اپنے وقت پہ نکلے گا. تیری آزمائش تو صبح تک ہونی ہے, کروٹیں بدلو یا کچھ بھی کرو. تو اب اس کے کہنے سے سورج نہیں نکلے گا, اللہ کا ایک ضابطہ ہے. تو ایسی اللہ, اب یہ آزمائش تمہاری صبح تک ہونی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست بھی ہے, حکیم بھی ہے. اب اپنے حکمت کے ساتھ یہ جب چاہے گا فیصلہ کرے گا. اب یہاں جو فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے اور ان کے ساتھیوں کی زندگی نمونہ ہے, تو یہ فرمایا کہ کوئی آسان کام نہیں ہے ان کی زندگی کو نمونہ بنانا. مہاتما بدھ کی زندگی کو نمونہ بنانا تو بڑا آسان ہے. کچھ نہیں کرنا ہے, ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ, باقی کیا کرنا ہے, کسی سے کچھ نہیں کہنا. لیکن صدر ڈھانکنا اور پھر یہ تمام چیزیں کرنا اور کفر سے مقابلہ کرنا تو یہ آسان نہیں ہے. وطن چھوڑ دینا, ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کا گھر چھوڑ کر چلے آئے, قوم چھوڑ کر چلے آئے, تو یہ آسان تو ہے نہیں. فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہ تمہارے لیے نمونہ ہے ان کی زندگی میں. کس کے لیے یہ نمونہ کون لوگ بنا سکتے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت پر امید رکھتے ہوں. جس کی امید آخرت پر ہوگی وہ وطن چھوڑ سکتا ہے, ورنہ جس کی امید نہیں وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑ سکتا. تو جو اللہ سے امید رکھتا ہو, جو آخرت سے امید رکھ سکتا ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روٹ جائے گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا. تو یہ آسان نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تو جو شخص بھی کنارہ کرے گا, اعراض کرے گا, نہیں سنتا اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی تیری کوئی ضرورت نہیں. الحمید, اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. تو مت کر تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو انہیں کی تعریف کرتا رہے, کفار کی ان کی خوبیاں بیان کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ وہ حمید ہے, فرشتے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس طرح کی آیات جو یہاں پر, یہ تو مکمل چونکہ ایک رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کفر سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا, شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے. ظلم عظیم, کوئی معمولی درجے کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا, اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد 2 آیتیں اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب یہ ایک دم ذہنی جاتا ہے کہ بھئی کچھ کافروں سے تو ہماری گفتگو بھی ہے, کچھ کافروں سے ہمارا لین دین ہے. دین ایک الگ چیز ہے, وہ ہے معاملات, وہ معاملات ہے, اور ایک ہے ان سے دلی دوستی. پھر کافروں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور ان سے نقصان پہنچانا ثابت نہیں ہے, تو ان سے رواداری یا معاملات یا ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک وہ ہیں جو شر پسند ہیں, ایک وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں, ایک وہ ہیں جو شدت پسند ہیں. ان سے کسی حال میں دوستی اور تعلق کی گنجائش نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں وضاحت یہ کرنی ہے کہ ایک ہے معاملات کسی بھی کافر سے کیے جا سکتے ہیں. ایک ہے مدارات یہ ہے کہ کوئی کافر ایسا جو شاعت پسند نہیں ہے, وہ آ گیا ہمارے یہاں اور پریشان حال بھی ہے, تو ہم اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی مدد کی ہے, یا اس کی چائے پانی ہے, ناشتہ ہے, کھانا ہے, ضیافت ہے, وہ بھی اس کی جا سکتی ہے. لیکن رہی جہاں تک تعلقات دوستی کے لیے دل میں بھی اس کی محبت ہو, دل میں بھی اس کی عظمت ہو اور دل سے ہم اس کا احترام کر رہے ہوں, یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے. یا مسلمانوں کے راز ان کو دے رہے ہوں یا ان کے لیے جاسوسی کر رہے ہوں, تو اس سلسلے میں تو علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں. تمام فقہاء کرام اور دیگر نے کہا ہے کہ جو مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا ہو وہ واجب القتل ہے, اس کا قتل کر دیا جائے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان حضرات سے یہ کہا کہ بھئی ابھی تم کیوں سوچ رہے ہو کہ مکے والے, ممکن ہے کہ مکے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سینہ پلٹ دے اور تمہارے ان کے درمیان دوستی پیدا ہو جائے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں دوستی ہو جائے.
اور وہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد جن کو وہ خط لکھ رہے تھے وہ بھی ایمان لے آئے، دوسرے بھی ایمان لے آئے۔ واللہ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین، دیکھیے یہ ہے قرآن کا دستور کہ اس نے یہ بات بھی وضاحت کر دی کہ یہاں تک بڑی شدت پیدا ہونے چل رہی تھی کہ اب کسی کافر کو کسی حال میں ہی برداشت نہیں کرنا ہے، نہ اس کو دیکھنا نہ اس کا کچھ کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ان کافروں سے جنہوں نے تمہارے دین میں تم سے جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کر دو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کر دو۔ تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا، ان اللہ یحب المقسطین، تمہیں تو ہر حال میں انصاف کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے ان کافروں سے کہ جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے قتال کیا ہے، واخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں انہوں نے مدد کی ہے۔ دیکھیے دونوں شامل ہو گئے، ایک یہ جو بات کہی جا رہی ان کی کہ نہ تو انہوں نے تمہیں نکالا اور نہ ان نکالنے والوں کی مدد کی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو باقاعدہ انہوں نے تم سے جنگ کی اور انہوں نے بطور طاقت تمہیں نکالا، لیکن کچھ لوگ وہ تھے نکالنے میں شریک تو نہیں تھے لیکن مددگار تھے، تو ان مددگاروں سے بھی آپ کو جو ہے دوستی نہیں کرنی ہے، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو بھی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں دوستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب کرے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ تیری کتاب جو ہم نے پڑھی ہے جب تک تو نہ چاہے یہ ہمارے دل کے اندر نہیں اتر سکتی، اے مولا اپنی کتاب کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا چاہے سارا زمانہ ہم سے ہمارا مخالف ہو جا۔ اے مولا کریم اپنے دشمنوں کی صفوں میں ہمیں کھڑا نہ ہونے دینا، اور اپنے دوستوں کی صفوں میں ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا۔ اے رب ذوالجلال روئے زمین پر تیرے دوست موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان دوستوں میں ہمیں شامل فرما، اور تیرے دشمن بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اپنے دشمنوں سے دشمنی عطا فرما، ان سے بغض و نفرت اور عداوت ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما، جہاں تو نے پیدا کیا وہاں پیدا ہوئے، جہاں تو نے رہنے کا حکم دیا وہاں رہ رہے ہیں، لیکن اے مولا کریم جس ماحول میں ہیں بڑے سخت اور تنگ حالات ہیں، ہمارے خلاف بڑی سازشیں ہیں، حال ہی میں مولا کریم تیرے ماننے والے، تجھ پر ایمان لانے والے نہ جانے کتنے نوجوان بیٹے شہید ہوئے، نہ جانے کتنے بوڑھے تڑپ رہے ہیں، نہ جانے کتنی بچیاں بلبلا رہی ہیں۔ اے مولا امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما، وہ آج بھی خواب خرگوش میں ہے، اور آج بھی آنسوؤں کو سمجھنے کے بجائے وہ اس بات پر خوشیاں منا رہی ہے کہ اپنے جرموں کی سزا پا کر وہ سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اے مولا کریم تو جانتا ہے کہ ایک مومن کا جرم کافروں کی نظر میں صرف یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اے مولا کریم تو ہی ہمارا والی ہے، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہماری حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری مدد فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہماری بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اس ملک میں مسلمانوں کو قوت عطا فرما، ہمت اور جرأتیں عطا فرما، شجاعتیں اور بہادری عطا فرما۔ اے مولا کریم تو پیچھے ماضی میں بھی اس ملک کے مسلمانوں کی مدد فرماتا رہا، کبھی اس ملک میں مسلمانوں کی طرف احمد شاہ ابدالی آئے اور انہوں نے ان کی مدد فرمائی، کبھی محمود غزنوی آئے اور انہوں نے مدد فرمائی، کبھی محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے مدد فرمائی۔ اے مولا کریم آج اس ملک کے شرق و غرب اور مشرق و مغرب تک کوئی ہمیں اپنا ہمدرد و مونس و غمخوار نظر نہیں آتا۔ اے مولا کریم نظریں کبھی حجاز کی طرف اٹھتی ہیں اور مولا کریم کبھی افغانستان اور خراسان کی طرف جاتی ہیں۔
اے رب کریم ہمارے مددگاروں کو بھیج دیجئے، ہمیں اس بستی سے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں اپنا کوئی ولی اور ناصر نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم بہت زیادہ پریشانی اور تنگی کے عالم میں ہیں، نہ ہجرت کی کوئی راہ ہے اور نہ بظاہر کوئی مقابلے کی طاقت ہمارے پاس ہے، صفوں کو منتشر کرنے والے موجود ہیں۔ اے رب کریم ایسے میں کچھ لوگوں نے گھبرا کر کافروں کا دامن تھام لیا ہے، انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ اے مولا کریم کافر ہمارے ساتھ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ہمارے زخموں پہ ہنس تو سکتا ہے، وہ ہماری ماؤں کے رونے پر مسکرا تو سکتا ہے، وہ ہماری بیٹیوں کے تڑپ پر چھٹے تو لگا سکتا ہے۔ اس نے ہماری مدد کب کی ہے؟ تیرے نبی نے تو صاف کہا تھا الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کفر ایک ہے، لیکن اے مولا کریم ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری صفوں میں انتشار ہے، مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کے قریب بیٹھنے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما، قرآن کی جو تلاوت و تفسیر ہوئی اسے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔